الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم. حاضرین گرامی قدر، ہم مختلف طرح کی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ ان الجھنوں سے نجات حاصل ہو، لیکن ڈور کو جتنا سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ مزید الجھتی جا رہی ہے. سوچنا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں الجھنوں سے، پریشانیوں سے نجات کی کیا راہ عطا فرمائی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں دنیاوی اور اخروی تمام مشکلات کا حل بیان فرما دیا، اور ہم قرآن کو مانتے ہیں. الحمدللہ ان لوگوں میں سے ہم نہیں ہیں جو قرآن پر ایمان نہ رکھتے ہیں. ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے اس میں ہماری سب مصیبتوں اور دکھوں کا علاج ہمیں عطا فرما دیا. اب ہمیں غور کرنا ہے کہ وہ علاج کیا ہے، اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے. آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، پاکستان میں جائیں، بیرون پاکستان جائیں، ڈاکٹر ایک میڈیسن سجیسٹ کر دیتا ہے، لیکن ہم اسے استعمال نہ کریں یا ویسے استعمال نہ کریں جیسے ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے، تو دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہمارے لیے سبب شفا نہیں بن سکتا. لیکن خرابی کہاں ہے؟ ڈاکٹر میں نہیں، خرابی خود ہمارے اندر ہے. تو احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، جو ہماری ہر ضرورت سے آگاہ، اس نے قرآن مجید میں ہمیں قیامت تک کی الجھنوں سے نکلنے کی راہ عطا فرمائی. نکلا کیسے جائے؟ سب سے پہلے اسے سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں. سب پریشانیاں حل ہو سکتی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک تک دیکھ لیجئے، اس زمانے کے لوگوں کے حالات ہم سے زیادہ خراب تھے، بہت خراب تھے. لیکن ان تمام الجھنوں سے نکل آئے. جو پستیوں میں گرے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں بلندیوں پر فائز فرمایا. تو وہ کیا چیز تھی؟ وہی آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. تو صاحبو، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی الجھنیں ہیں، ہماری ذاتی زندگی میں ہوں یا ہماری قومی زندگی میں ہوں، اس کا حل صرف ایک ہی ہے، وہ ہے استغفار اور توبہ.
استغفار اور توبہ۔ کبھی ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ صاحب ہم تو بہت استغفار کرتے ہیں، نماز میں بھی استغفار ہے، نماز کے باہر بھی استغفار ہے، لیکن اس پہ غور کیجئے کہ کیا استغفار اور توبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہہ لینے کا نام ہے؟ صرف کہنے سے بات نہیں بنتی۔ جیسے میڈیسن لکھی ہوئی ہوں اور انسان ان کا ورد کرتا رہے، پیناڈول پیناڈول پیناڈول، تو کیا آرام آ جائے گا؟ ضروری ہے کہ اسے نکالا جائے اور کھایا جائے، اس کے ساتھ پرہیز کیا جائے، پھر میڈیسن اثر کرتی ہے۔ تو صرف استغفر اللہ و اتوب الیہ اپنی زبان سے کہہ لینا کافی نہیں جب تک کہ اس کی حقیقت کو ہم نہ سمجھیں۔ اور حقیقت کیا ہے؟ استغفار انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور توبہ کرے، جس معصیت میں مبتلا ہے اسے چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹے، اطاعت کی طرف آئے، نافرمانی کو ترک کر کے فرما برداری کی زندگی اختیار کرے۔ یہ ہے اصل میں توبہ۔ اس کے ساتھ پھر اللہ سے معافی مانگے کہ جو کچھ مجھ سے ہو گیا اسے معاف فرما دے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے بتایا کہ ہم نے یہ قرآن نازل ہی اس مقصد کے لیے کیا ہے کہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ تمہاری مشکلات کا حل صرف یہی ہے، ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے استغفار کرو اور پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، رجوع کرو، توبہ کرو۔ سورہ ہود میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے یہ چیز ہمیں فرمائی۔ یہ بڑی محکم کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل فرمائی، اور اس میں تفصیل کے ساتھ ہم نے ہر چیز بیان فرما دی۔ علاج کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اللہ تعبدوا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دل و جان سے اس کو ماننا چاہیے۔ جب تک توحید نہیں ہے کوئی علاج کارگر نہیں۔ اور دوسری چیز وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، توبہ کرو۔ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جب تک اللہ کو تمہیں دنیا میں رکھنا منظور ہوگا اللہ تمہیں بہترین زندگی اور سامان زندگی عطا فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ صاحبو، کبھی خیال آتا ہے کہ گناہ بہت ہو چکے، ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، کیا اب بھی توبہ ہو سکتی ہے؟ قومی زندگی میں ہم بڑی بڑی غلطیاں، بڑے بڑے جرائم کر چکے، کیا اب بھی پلٹنے کی راہ ہے؟ دیکھیے اللہ جل شانہ کیا فرما رہے ہیں، قل، آپ میری جانب سے فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، گناہ کیے، گناہ گار ہیں، لیکن گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ فرما رہا ہے میرے بندو، کچھ بھی ہو جائے ہو تو میرے، خواہ ذاتی زندگی میں ہوں گناہ یا قومی زندگی میں ہوں، تو میرے گناہ گار بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہ ذاتی گناہوں کے بارے میں اور نہ ہی قومی گناہوں کے بارے میں مایوس نہ ہونا، انہ هو الغفور الرحیم،
یقیناً وہی اللہ بخشنے والا بھی ہے، رحمت فرمانے والا بھی ہے۔ اب کرو کیا؟ انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، رب کی طرف پلٹ آؤ۔ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، پلٹ آؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کوئی تمہاری مدد کو نہ آئے گا۔ وہ عذاب آنے سے پہلے پلٹ آؤ۔ اور پلٹنے کی سب سے اچھی صورت کیا ہے؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، جو کتاب، بہترین کتاب اللہ نے تمہاری جانب نازل فرمائی ہے، اس کتاب کی پیروی کرو۔ تو خیال فرمایا علاج کیا ہے؟ قرآن۔ علاج ہے اللہ کی طرف پلٹنا، اور اللہ کی طرف پلٹنے کی عملی صورت یہ ہے کہ قرآن کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور قرآن ہمیں کہتا ہے استغفار کرو، توبہ کرو۔ صاحبو، انسان اگر غور و فکر چھوڑ دے، گناہوں میں ڈوبا رہے اور اس کے داخلی اور باطنی جذبے اسے بیدار نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ خارج میں کبھی زلزلے سے، کبھی سیلاب سے، کبھی آندھی سے، کبھی قحط سے، اور کبھی باہم اختلاف اور تنازع سے، خواہ یہ اختلاف اور تنازع مذہبی حوالے سے ہو یا سیاسی حوالے سے ہو، اللہ تعالیٰ ان خارجی اسباب سے، خارجی حوادث سے انسان کو جھنجھوڑتا ہے۔ انسان کا دل اگر غفلت میں مبتلا ہے، انسان آنکھیں کھول کر، کان کھول کر دیکھنے سننے کے لیے تیار نہیں ہے، خواب غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، تو پھر جیسے کسی فرد کو گہری نیند سے کندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑا جاتا ہے، پانی گرایا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ خارجی حوادث کے ذریعے قوم کو، انسان کو جگاتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان سیدھی راہ کی طرف پلٹ آئے۔ سورہ انعام آیت نمبر 65 دیکھیے، فرمایا گیا کہ قل، آپ ان لوگوں کو آگاہ کر دیجئے، بتا دیجئے، هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، وہ اللہ اس پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے تم پر عذاب بھیجے، تمہارے پاؤں تلے سے عذاب نمودار فرما دے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے، گروہوں میں بانٹ دے، خواہ مذہبی گروہ ہوں یا سیاسی گروہ، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہیں باہم لڑائی کا مزہ چکھائے۔ یعنی یہ باہم لڑائیاں، یہ جنگ و جدال، ایک دوسرے پہ تانا زنی، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کو بدنام کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عذاب سیلاب کی صورت میں آتا ہے، زلزلے کی صورت میں آتا ہے، اس سے زیادہ خطرناک عذاب وہ ہے جس میں ہم مبتلا ہیں اور ہمیں اس کا شعور نہیں۔ فرمایا انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو ہم کس طرح
مختلف انداز سے پتے کی باتیں بتا رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں. اس لیے بتا رہے ہیں کہ لوگ سمجھیں، غور کریں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سبب کہاں ہے. اس کا سبب خارج میں نہیں ہے، کوئی بیرونی دشمن نہیں ہے، اس کا سبب ہمارے داخل میں ہے. ہم خود ہی ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. لعلہم یفقہون، تاکہ لوگ اس بات کو سمجھیں. صاحبو، قرآن مجید نے ہمیں آگاہ فرمایا کہ چھوٹی پکڑ کے بعد خوشحالی آتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جھنجھوڑ آئی، گرفت آئی، انسان ذرا ڈرا، اپنے آپ کو ٹھیک کیا اور خوشحالی، فراخی، آسودگی حاصل ہونا شروع ہو گئی. جب آسودگی حاصل ہوتی ہے تو انسان مغرور ہو جاتا ہے اور کیا سوچتا ہے کہ یہ تو گردش لیل و نہار تھی. ایسا ہوتا ہی رہتا ہے کہ کبھی سختی ہے، کبھی کشادگی ہے. وہ جو ہم نے گناہ چھوڑے، ہم سمجھتے رہے کہ شاید یہ گناہوں کی وجہ سے گرفت ہے. یہ گرفت ان گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے. وہ چھوٹی پکڑ ہوتی ہے. جب انسان مغرور ہو جاتا ہے اور پھر فرد یا قوم گناہوں پر دلیر ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اچانک پکڑ ہوتی ہے اور بڑی پکڑ ہوتی ہے اور قصہ تمام ہو جاتا ہے. اس وقت سے ڈرنا چاہیے، بڑی پکڑ سے ڈرنا چاہیے. قرآن پاک نے یہ بات مختلف انداز سے کئی جگہوں پر بیان فرمائی. سورہ اعراف آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 99 تک کا قرآن پاک گھر میں اس کی تلاوت کیجئے، اس پر غور کیجئے. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون. ہر بستی میں ہم نے نبی بھیجے، لوگوں نے تکذیب کی، ہم نے مصیبتوں اور دکھوں سے ان کی گرفت کی. مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ عاجزی کریں، زاری کریں، گڑ گڑائیں، پلٹ آئیں. مقصد یہ تھا. اور جب ہم نے اس عذاب کو ہٹا دیا، لوگ آسودہ حال ہو گئے تو کہنے لگے یہ وہی تکلیفیں ہیں، یہ وہی مصیبتیں ہیں جو ہمارے آبا میں بھی آتی رہیں، کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، بس ٹل گئے، وقت ٹل گیا. حتیٰ عفو، مال اولاد بڑھ گئی. پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ہم نے اچانک پکڑا اور انہیں احساس نہیں تھا، انہیں شعور نہیں تھا کہ ہم کیوں پکڑ رہے ہیں. وہ اسی خبط میں تھے کہ ایسا ہوتا رہتا ہے. جب یہ انسان کی یا قوم کی سوچ بن جائے کہ ایسا ہوتا رہتا ہے تو یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے. جب تک احساس زیاں موجود ہو اصلاح کی امید ہے، لیکن جب احساس زیاں ہی کارواں سے رخصت ہو جائے، یہ اس عذاب سے، اس چھوٹے عذاب سے زیادہ بڑا عذاب ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد انسان کا، قوم کا قصہ تمام ہو جاتا ہے. آپ ذرا اپنے اور اپنے پاکستان کی تاریخ پر ایک طائرانہ نظر ڈال لیجئے. ہم لوگ کیا کچھ کرتے رہے، یہاں تک ایک سزا ہمیں ملی
1971 میں یہ سزا تھی. اس وقت رجوع ہوا، کمیشن بنے، غلطیوں کا تعین ہوا. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جو کچھ کر رہے تھے وہ دوبارہ اس سے کئی گنا بڑھ کر کرنے لگ گئے ہیں. اور اب ہم پھنسے ہوئے ہیں، پوری قوم پھنسی ہوئی ہے، نکلنے کی راہ نہیں نظر آ رہی. ہر طبقہ دوسرے پر ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. سزا ہم سب بھگت رہے ہیں. سورہ اعراف میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کا حال بیان فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، عمل صالح کی دعوت دی، نہ مانے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. ہم نے آل فرعون کو یعنی فرعونیوں کو ہم نے قحطوں اور میووں کی کمی سے پکڑا. کبھی تو یہ ہے کہ پیداوار کم ہو گئی، کبھی یہ ہے کہ پیداوار ہوتی ہی نہیں، ہوتی ہے تو بالکل ناقص. اور پکڑا اس لیے کہ یہ لوگ دھیان دیں، اپنی اصلاح کریں. اب پھر کئی چھوٹے چھوٹے عذاب آئے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے کبھی طوفان بھیج دیا. وَالْجَرَادَ، کبھی ٹڈیوں کا لشکر بھیج دیا. یہ ٹڈی دل یہ بھی اللہ کا لشکر ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کا جو لشکر ہوتا ہے وہ کچھ جہاز نہیں ہوتے، مشین گنیں نہیں ہوتی، ایٹم بم نہیں ہوتے. یہ جو بڑے بڑے ہتھیار اور بڑی بڑی فوجیں ہیں یہ تو انسان ہے. انسان اللہ کا لشکر ایسا ہوتا ہے کہ ہر اندھے کو بھی یقین آتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کی گرفت ہے. انسان جسے بہت معمولی سمجھتا ہے، اللہ ان معمولی چیزوں سے بڑے بڑے طاقتوروں کو نیست و نابود فرما دیتا ہے. اصحاب فیل کا واقعہ ہمارے ذہن میں، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ہاتھیوں کو مروایا. وہاں گولیاں نہیں آئی تھیں، صرف کنکر تھے اور چھوٹے پرندے. آج بھی اس کو انسان مٹھی میں پکڑے دوائے تو مر جائے گا، لیکن ان چھوٹے چھوٹے پرندوں نے ہاتھیوں کا بھرکس نکال دیا. یہ اللہ کا لشکر ہے. تو ٹڈی دل کبھی کیا ہوا؟ والقمل، جوئیں ہی جوئیں. والضفادع، مینڈک ہی مینڈک. والدم، خون، ہر چیز میں خون آ رہا ہے، ہر چیز میں خون آ رہا ہے. آیات مفصلات یہ اللہ کی نشانیاں تھیں جو مختلف اوقات میں آتی رہیں. اب ہوتا یہ تھا کہ جب اس طرح کا کوئی عذاب آتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے. حضرت اللہ سے آپ کا تعلق بڑا اچھا ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیں یہ عذاب ٹل گیا، وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کی پیروی کریں گے. اور پیغمبر کوئی بھی ہو اپنے ماں باپ سے بڑھ کر امت پر شفیق اور مہربان ہوا کرتا ہے. تو انسان کو جہنم سے بچانے کے لیے آتا ہے. حضرت موسیٰ دعا کر دیتے تھے، اللہ عذاب ٹال دیتا تھا. کیا کہتے؟ دیکھا نا ہم نے کیسے بے وقوف بنا لیا، ٹل گیا عذاب. پھر کوئی دوسرا عذاب آ گیا، پھر حاضر ہو گئے گھٹنے پکڑنے کے لیے. حضرت موسیٰ پھر دعا کر دیتے. ہر دفعہ عذاب کے بعد یہی ہوتا. لیکن اللہ بھی تو ہے.
اللہ نے کہا میرے پیغمبر سے تم مذاق کرتے ہو؟ یہ میرے پیغمبر سے مذاق نہیں ہے، یہ تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو۔ پھر یہ ہوا کہ ہم نے پکڑا فاغرقناہم، ان سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور غرق بھی دیکھی کس شان سے کیا؟ پوری دنیا نے دیکھ لیا یہ اللہ ہے غرق کرنے والا، یہ اللہ ہے غرق کرنے والا، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس شان سے اللہ نے غرق کیا۔ ذرا اپنے حالات پہ دیکھیں، جن علماء کو، جن دینداروں کو معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں دی جاتی، جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو سب سے پہلے الزام ہوتا ہے کہ ان مولویوں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا، ان دینداروں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا۔ یہ قرآن میں مذکور ہے، یہ حالات پہلے گزر چکے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن توجہ یہ دلائی جا رہی ہے کہ اس کا انجام دیکھو کیا ہوا۔ انجام بڑا بھیانک ہے۔ کسی پر الزام دھرنا آسان ہے، لیکن انجام اس کا بہت خطرناک ہے۔ اور ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ وہ تو فرعون اور فرعونی تھے، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ صحیح ہے، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن اندر دیکھیے، ہر شخص اپنے اندر جھانکے کہ اس کے اندر کتنا بڑا ایک فرعون بیٹھا ہوا ہے۔ ایک تو وہ فرعون ہے جو مر گیا، ڈوب گیا، ایک فرعون وہ ہے جو ہم سب کے اندر موجود ہوتا ہے۔ عارف رومی فرماتے ہیں نفس ما کم ترز فرعون نیست، لیک اورا عون بود مارا عون نیست۔ ہمارا نفس، سرکش نفس، نفس امارہ، یہ فرعون سے کم نہیں ہے۔ ہمارا اپنا نفس یہ بھی فرعون سے کم نہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ اس کو اپنی فرعونیت دکھانے کے وسائل مہیا ہو گئے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، فرق صرف اتنا ہے۔ وسائل اگر مل جائیں تو پھر دیکھیے کون کسے پیسنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی چاروں طرف مثالیں بکھری ہوئی ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ تو اس انجام سے ڈرنا چاہیے جو انجام فرعونیوں کا ہوا۔ یہ پڑھیے ان حالات کو، سورہ اعراف میں پڑھیں۔ تو چھوٹی گرفت کے بعد پھر بڑی گرفت، اور دیکھیے یہ جو گرفت ہوتی ہے، اس میں یہ جو چھوٹی گرفت آتی ہے، اس میں بھی اللہ کی ایک شفقت ہے، یہ اس کی محبت ہے، وہ جگاتا ہے۔ دیکھیے بیٹا نافرمان ہو جائے تو ماں کبھی ڈانٹتی ہے، کبھی تھپڑ مارتی ہے، کبھی جوتا رسید کر دیتی ہے۔ ماں ظالم نہیں ہے، وہ بیٹے کو بچانا چاہتی ہے، بیٹے کو کی اصلاح چاہتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے انسان کانپ اٹھتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کی زندگی بسر کرو، فرما برداری کی زندگی بسر کرو، بات مان لو، تو اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دے؟ اللہ عذاب نہیں دینا چاہتا، اللہ تو رحمت کرنا چاہتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو بڑا قدردان ہے، بڑا دانا ہے، بڑا علم والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے عذاب سے نکل جائیں، بچ جائیں، وہ بچانا چاہتا ہے۔ فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون،
تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتے؟ تاکہ تم پر رحمتیں ہوں۔ اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ دیکھو ہر شخص اپنے آپ میں جھانکے کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ نافرمانی کو چھوڑ دو تاکہ اللہ تم پہ اللہ رحمت کرنا چاہتا ہے، ہمارے گناہ اس میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ صاحبو، گناہ انفرادی ہوں تو توبہ انفرادی ہوتی ہے، اور اگر گناہ اجتماعی ہوں تو توبہ اجتماعی کرنا ضروری ہے۔ اجتماعی گناہ کے لیے اجتماعی توبہ ضروری۔ سورہ النور میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ مومنوں، مل کر اللہ کی جانب پلٹو، مل کر توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ذاتی گناہ ہے تو اپنی خلوت میں اللہ سے توبہ، اور اگر اجتماعی گناہ ہے تو ضروری ہے کہ چھوٹے بڑے سب مل کر اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ قرآن مجید نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان فرما دیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ قوم یونس پر جب عذاب قریب آ گیا، اب انہیں احساس ہوا کہ یونس ٹھیک کہہ رہے تھے، تلاش کرو وہ کہاں ہیں، وہ تو نکل گئے تھے۔ اب انہیں یقین ہو گیا، مرے کہ اب مرے، چھوٹے بڑے، مرد عورت، بچے، جانور تک سب باہر نکلے، میدان میں جمع ہوئے اور اقرار کیا کہ جس اللہ کو، جس خدا کو، جس معبود کو یونس مانتے ہیں ہم اسے مانتے ہیں، ہم ایمان لائے یونس کی دعوت پر، ان کی تبلیغ پر ہم ایمان لے آئے، یا اللہ ہمیں اس عذاب سے نجات دے، وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ عذاب بالکل چھتوں کے قریب آ چکا تھا، ایسی سچی توبہ کی سب نے مل کر، ایسی سچی توبہ کی، اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ آج ضرورت ہے چھوٹے بڑے، حکام، عوام، مرد عورت سب مل کر اللہ کے سامنے جھک جائیں، رو رو کر اللہ سے معافی کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ جو اللہ یونس کے دور میں عذاب ٹال سکتا تھا وہ اللہ آج بھی اس عذاب کو ٹال سکتا ہے۔ اللہ تو وہی ہے۔ ہمارے احوال بدل گئے، ہماری طبیعتیں بدلی ہوئی ہیں، اللہ کی سنت نہیں بدلی۔ اللہ وہی ہے جو اس وقت رحمت فرما سکتا تھا، فرمائی، وہ آج بھی رحمت فرما سکتا ہے۔ تو ہر شخص کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا عمل اگر ہم کر لیں، ہر رات کو سونے سے پہلے صرف 5 منٹ، سونے سے پہلے صرف 5 منٹ اپنا جائزہ لیں، خود احتسابی اپنا جائزہ لیں، آج ہم نے کتنے کام ٹھیک کیے، اللہ کا شکر ادا کریں، کتنے کام غلط کیے، استغفار کریں، اور ارادہ کریں آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور جب ہر شخص یہ کام کرے گا، ہر گھر میں یہ بات ہوگی توبہ کی، استغفار کی، تو یہی باتیں جو چند گھرانوں میں ہیں، یہی جذبہ پورے معاشرے میں پھیلے گا، ایک تحریک بن جائے گی، اور پوری قوم امید ہے کہ اللہ کی جانب پلٹ آئے گی اور اللہ کا عذاب ٹل جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔